صفدر کے فلیٹ میں اس وقت سوائے صالحہ کے تقریباً پوری سیکرٹ سروس موجود تھی۔ چونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی مشن نہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے آپس میں مل بیٹھنے اور گپ شپ کا فیصلہ کیا تھا کہ روزانہ کسی نہ کسی ممبر کے فلیٹ میں محفل جمائی جائے اور اس روز وہ ممبر سب کی دعوت کرے گا، اور آج یہ محفل صفدر کے فلیٹ میں جمائی گئی تھی۔ عمران صاحب آج کل نہ جانے کیا کر رہے ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ اچانک صدیقی نے کہا، میں نے فلیٹ پر فون کیا تھا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ ان دنوں غیر ملکی خواتین سے دوستی میں مصروف ہیں۔ اچانک خاور نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ غیر ملکی خواتین سے دوستی؟ کیا مطلب؟ سب نے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے یہاں آتے ہوئے انہیں ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ کار میں بیٹھے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خاصی خوبصورت خاتون تھی، خاور نے جواب دیا۔ کس ملک کی تھی وہ؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ مصری خاتون تھی، بہرحال حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتا، خاور نے جواب دیا۔ اوہ، پھر یقیناً کوئی کیس کا سلسلہ ہوگا، صفدر نے کہا۔ کیس کا سلسلہ ہوتا تو چیف ہمیں نہ بتاتا، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ چیف کو معلوم ہی نہ ہو۔ عمران صاحب کی عادت ہے کہ وہ ابتدائی کام کر کے ہی چیف سے رجوع کرتے ہیں، صفدر نے کہا۔ سلیمان کو معلوم ہوگا، وہ اس کا رازدار ہے، اچانک تنویر نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ ہاں، وہ واقعی اس کا رازدار ہے، میں پوچھتی ہوں، جولیا نے کہا اور ساتھ ہی ایک طرف پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ رہنے دیں مس جولیا، کیا ضرورت ہے، صفدر نے میزبان ہونے کے ناطے بیچ بچاؤ کرانے کے انداز میں کہا۔ نہیں، معلوم تو ہونا چاہیے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور صفدر نے خاور کی طرف اس انداز میں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم نے خواہ مخواہ یہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ خاور نے شرمندہ سے انداز میں نظریں جھکا لیں۔ جولیا نے نمبر پریس کر دیے تو ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں سلیمان۔ عمران کہاں ہے؟ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں اور حسب عادت بتا کر نہیں گئے، دوسری طرف سے سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی مہمان آیا تھا فلیٹ پر؟ جولیا نے پوچھا۔ یس مس، مصری لڑکی تھی اور اسے کرنل فریدی صاحب نے بھیجا تھا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوہ اچھا، شکریہ، جولیا نے اس بار انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان اور سکون کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ظاہر ہے کرنل فریدی کی طرف سے بھیجے جانے کے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی کسی کیس کے سلسلے میں ہی آئی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیس واقعی شروع ہو چکا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، کرنل فریدی ویسے تو کسی مصری لڑکی کو عمران کے پاس نہیں بھیج سکتے، جولیا نے جواب دیا، لیکن ایسا کون سا کیس ہو سکتا ہے کہ کرنل فریدی خود فون کرنے کی بجائے کسی لڑکی کو باقاعدہ عمران کے فلیٹ پر بھیجے، تنویر نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ جولیا بھی چونکی تھی۔ ہوگا کوئی کیس، تم سب اپنی اپنی پسند لکھواؤ تاکہ میں ہوٹل شیرٹن کو آرڈر دے کر یہاں کھانا منگوا سکوں، صفدر نے بات بدلنے کے لیے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تنویر نے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا ہے اور جولیا اس معاملے میں جس قدر جذباتی ہے وہ ایک بار پھر پریشان ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چیف سے بات کرنی چاہیے، کرنل فریدی کا ریفرنس بے حد اہم ہے، جولیا نے کہا۔ اگر ہمارے لیے کوئی کام ہوتا تو چیف لا محالہ ہمیں کال کر لیتا،
ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جو یہاں عمران ہی کر سکتا ہو۔ صفدر نے کہا، نہیں، کرنل فریدی جیسا آدمی خواہ مخواہ کے معاملات میں ملوث نہیں ہو سکتا، جولیا نے کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ مس جولیا، چیف کو آپ کیا بتائیں گی؟ صفدر نے کریڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہی کہ عمران مصری لڑکی کے ساتھ کار میں گھومتا پھر رہا ہے، اور سلیمان کے مطابق کرنل فریدی نے اس لڑکی کو عمران کے پاس بھیجا ہے۔ جولیا نے کہا، ظاہر ہے تنویر کا زہریلا فکرہ اپنا کام دکھا چکا تھا۔ آپ کو تو علم ہے کہ چیف کیا جواب دے گا، پھر فون کرنے کا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ براہ راست کرنل فریدی سے بات کر لیں۔ صفدر نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا کرنل فریدی کا نمبر تمہیں معلوم ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیپٹن شکیل کو معلوم ہے، ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا۔ صفدر نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹی سی کاپی نکالی اور اسے کھول کر چیک کرنے لگا۔ پھر اس نے رابطہ نمبروں سمیت کرنل فریدی کا نمبر بتا دیا۔ نہیں، کرنل فریدی کو فون کرنا مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ چیف اسے کسی اور انداز میں لے لے، اس لیے چھوڑو، جو ہوگا سو ہوگا، مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، جولیا نے کہا اور ریسیور واپس رکھ دیا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی تو سب چونک پڑے۔ صفدر تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ صفدر نے عادت کے مطابق دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ صالحہ باہر سے آواز سنائی دی اور صفدر نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور صالحہ اندر داخل ہوئی اور اس نے صفدر کو سلام کیا۔ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، آؤ، صفدر نے دروازہ بند کر کے مڑتے ہوئے کہا۔ کون انتظار کر رہا تھا؟ صالحہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھ سمیت سب، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ پہلے تم نے اپنا نام لیا ہے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ تم نے راہداری میں ہی گفتگو شروع کر دی، کیا کوئی خاص بات تھی؟ جولیا نے صفدر اور صالحہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ عمران نے صالحہ اور صفدر کو باتوں باتوں میں اس حد تک اٹیچ کر دیا تھا کہ اب اس بارے میں سارے ممبرز دونوں پر باتیں کرتے تھے۔ صفدر نے کہا کہ میرا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون انتظار کر رہا ہے تو صفدر نے کہا کہ مجھ سمیت سب۔ صالحہ نے سلام کرنے کے بعد کہا، لیکن پھر تو تمہیں بور ہو جانا چاہیے، جبکہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ صفدر نے ایسی بات کی ہے کہ تمہارے دل کی کلی کھل اٹھی ہے۔ جولیا نے اسے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، صفدر نے صرف اپنا نام لیا ہوگا، یہ تو مس صالحہ نے سب کا لاحقہ لگا کر بات بنائی ہے۔ صدیقی نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ کاش صفدر نے ایسا کیا ہوتا۔ بہرحال پھر بھی اپنا نام تو خصوصی طور پر لیا ہے، صالحہ نے کہا تو ایک بار پھر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ مطلب ہے کہ اب تم دونوں ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہو، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ذہنی نہیں، صرف نام کے پہلے حرف کے لحاظ سے، اس بار صفدر نے کہا اور سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ حیریت تھی۔ جولیا نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے سراج نگر ایک ذاتی کام تھا، وہاں گئی تھی، البتہ واپسی پر ایک ایسا نظارہ دیکھا ہے کہ اسے یہاں دہرا نہیں سکتی۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب چونک پڑے۔ اوہ، کیا کوئی ٹریجڈی ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا، ہاں، یہ ماحول بے حد شگفتہ ہے، اور میں نے اگر اسے یہاں دہرا دیا تو ماحول ٹریجک ہو سکتا ہے، لیکن صرف تمہاری حد تک، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس ٹریجڈی کا تعلق تم سے ہے، صالحہ نے کہا۔ آپ نے کہیں عمران اور اس کے ساتھ مصری لڑکی کو تو نہیں دیکھ لیا؟
اچانک چوہان نے کہا تو صالحہ بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ، میں خواہ مخواہ سسپینس پیدا کر رہی تھی۔ آپ کو پہلے سے علم تھا؟ صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے کہاں دیکھا ہے انہیں؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سراج نگر میں، صالحہ نے جواب دیا۔ سراج نگر؟ وہ تو دارالحکومت سے کافی مضافات میں ہے، وہاں وہ کیا کرنے گئے ہیں؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، بہرحال عمران اپنی سپورٹس کار میں تھا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اس کے ساتھ بیٹھی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اب کرنل فریدی سے بات کرنا ہی ہوگی۔ جولیا نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی سے؟ کیا مطلب؟ صالحہ نے چونک کر کہا۔ تو صفدر نے اسے یہاں پہلے ہونے والی بات چیت اور سلیمان نے جو کچھ فون پر بتایا تھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، پھر تو یقیناً وہ کسی کیس کے سلسلے میں وہاں گئے ہوں گے۔ کرنل فریدی جیسا آدمی بغیر کسی اہم مقصد کے کسی کو ریفر نہیں کر سکتا، صالحہ نے کہا، لیکن جولیا نے اس دوران ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کیپٹن شکیل اسے پہلے ہی نمبر بتا چکا تھا اور وہ نمبر جولیا کے ذہن میں تھے۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی دبا ہوا تھا۔ اسلامی سیکیورٹی کونسل آفس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے جولیانا فٹز واٹر بول رہی ہوں، کرنل فریدی صاحب سے بات کرائیں۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس میڈم، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کرنل فریدی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کرنل فریدی کی بھاری اور باوقار آواز سنائی دی۔ میں جولیا بول رہی ہوں پاکیشیا سے، جولیا نے کہا۔ یس مس جولیا، کیسے فون کیا ہے؟ خیریت؟ کرنل فریدی نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ عمران یہاں ایک مصری لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور یہ اطلاع ملی ہے کہ اس مصری لڑکی کو آپ نے عمران کے پاس ریفر کیا ہے۔ کیا کوئی کیس کا سلسلہ ہے یا کوئی ذاتی معاملہ ہے؟ جولیا نے کہا۔ مس جولیا، یہ لڑکی جس کا نام لیلا ہے مصر کی ایک سیکرٹ ایجنسی سے متعلق ہے۔ مصر سے ایک اہم اور انتہائی قیمتی نوادر چوری کر لیا گیا ہے اور اس سیکرٹ ایجنسی کو اطلاع ملی ہے کہ یہ نوادر پاکیشیا کے سیکریٹری خارجہ سر سلطان کے پاس دیکھا گیا ہے، جس پر حکومت مصر نے سرکاری طور پر اس بارے میں حکومت پاکیشیا کو لکھا تو سر سلطان نے جواب دیا کہ انہیں اس مصری زیور کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن سیکرٹ ایجنسی کی اطلاع حتمی تھی۔ وہ اپنے طور پر کارروائی کر کے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس ایجنسی کے چیف نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ میرا دوست رہا ہے، میں نے اسے عمران کو ریفر کر دیا کیونکہ میرے نقطہ نظر سے عمران ہی پاکیشیا میں ایک ایسی شخصیت ہے جو اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے۔ کرنل فریدی نے بڑے باوقار لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، بے حد شکریہ جناب، آپ نے تفصیل بتا دی۔ اب میں چیف کو تفصیل سے رپورٹ دے سکوں گی، جولیا نے بات بناتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، دوسری طرف سے کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سر سلطان جھوٹ نہیں بول سکتے، اس مصری ایجنسی کی اطلاع غلط ہوگی، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ چیف کو لازماً اس بارے میں رپورٹ دینی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ دو حکومتوں کا ہے اور اس میں واضح طور پر سر سلطان کو ملوث کیا گیا ہے، صدیقی نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2، دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں باس، جولیا نے کہا۔ یس۔ X2 کا لہجہ مزید سرد ہو گیا تو جولیا نے مختصر طور پر عمران کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ کرنل فریدی کا معاملہ اور پھر کرنل فریدی سے ہونے والی تمام بات چیت بتا دی۔
سر سلطان سے عمران اس لڑکی لیلا کے ساتھ مل چکا ہے۔ سر سلطان کے ساتھ باقاعدہ ڈرامہ کھیلا گیا ہے۔ انہیں وہ زیور پاکیشیائی قدیم زیور بتایا گیا ہے اور یہاں کے ایک ماہر آثار قدیمہ سے اس کا ویلیو سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے سفارش کی گئی، جبکہ وہ زیور مصری تھا۔ ایکس2 نے جواب دیتے ہوئے کہا، ویلیو سرٹیفکیٹ؟ کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ اس چوری شدہ زیور کو فروخت کرنا چاہتے تھے؟ لیکن ویلیو سرٹیفکیٹ کا چوری کے مال سے کیا تعلق؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا، تمہیں اس بارے میں علم نہیں ہے۔ ویلیو سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ یہ نوادر اصل ہے یا نہیں، اور اگر یہ چوری کا نہ ہو اور کسی حکومت کی طرف سے ہو اور اس کو بین الاقوامی سطح پر فروخت کرنے کے لیے پیش کیا جائے تو کم از کم اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ چوری شدہ نوادرات خریدنے والے بھی اعتماد کے آدمی سے ویلیو سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں تاکہ کسی دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں۔ ایکس2 نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے باس کہ یہ چوری شدہ زیور پاکیشیا کا کوئی آدمی خرید رہا تھا۔ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، عمران اس سلسلے میں سر سلطان کی ذاتی درخواست پر کام کر رہا ہے، چونکہ سر سلطان کی ذات کو براہ راست ملوث کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ اب مکمل طور پر نارمل ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران نے چیف کو رپورٹ دے رکھی ہے، صفدر نے کہا۔ چیف کے اپنے بھی ذرائع ہیں۔ بہرحال اب اس ٹاپک کو چھوڑو اور کھانے کی بات کرو، جولیا نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جولیا کو چونکہ ہر لحاظ سے اطمینان ہو گیا ہے، اس لیے اب اسے کھانے کا خیال آیا ہے۔